قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ذی الحجہ شریف کے بابرکت رحمتوں برکتوں کرم اور انعام برے دنوں اور راتوں سے ہم اس وقت مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ خداوند قدوس کا نبی پاک کی امت پر خاص کرم ہے کہ یہ دن اللہ کے انعام کے دن ہیں، خدا کی عطا کے دن ہیں، قرب الہی کے دن ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت کے دن ہیں، حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت کے دن ہیں، اور روئے زمین پر موجود اہل ایمان جہاں پر حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، وہاں پر نبی پاک کی پوری امت کے جتنے بھی صاحب استطاعت اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے وہ اس وقت اپنی اپنی قربانیوں کی تیاریوں کے اندر مصروف ہیں۔ ہر شخص قرب خدا، نور خدا، رحمت خدا اور انوار الہی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ جو لمحات ہیں زندگی کے، نہ جانے پھر ہمیں نصیب ہوں یا کہ نہ ہوں، لیکن چونکہ انسان غافل ہے، غفلت کا شکار رہتا ہے، اس لیے دنیا کی لذتوں کے اندر آ کر، دنیا کی عیش و عشرت کے اندر آ کر، یا دنیا کی مصروفیات کے اندر آ کر، یا دنیا کی سستیوں اور کاہلیوں کے اندر آ کر اپنے آپ کو ان مبارک ساعتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص کو، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ہم میں سے جس کو بھی خدا نے یہ دن عطا فرمائے ہیں، ہمیں ان دنوں میں کثرت سے خدا کا ذکر، اللہ کی عبادت اور قربانیوں کی تیاریاں، اور پھر عید الاضحیٰ کے مبارک لمحات کی تیاریاں، اللہ کے ذکر کے ایام ہیں، اور ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، تحلیلات پڑھنا، اور بظاہر تو یہ ایسے مبارک دن ہیں کہ روایات کے مطابق کہ ان دنوں میں اپنی بندہ مومن کی زبان سے اللہ کا ذکر خدا کو اتنا پسند ہے کہ نہ صرف روئے زمین پر اہل ایمان اپنی زبانوں سے ذکر کرتے ہیں،
بلکہ فرمایا کہ جن کی زبان سے بھی ان دنوں میں خدا کا ذکر جاری ہوتا ہے تو زمینوں اور آسمانوں پر موجود جو خدا کے فرشتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، تاکہ یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن تکبیرات پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف آتا ہے، یا تکبیرات پڑھتے ہوئے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے مناسک ادا کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جن راستوں سے گزرتا ہے ان راستوں میں جو درخت ہوتے ہیں، جو شجر و حجر ہوتے ہیں، جو پتھر ہوتے ہیں، جو حشرات الارض ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو بھی زمینی مخلوق جس کا اس ایریے سے تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جن ہوں یا فرشتے ہوں، فرمایا وہ سارے بندہ مومن کے ذکر کے ساتھ، اس کی تسبیح کے ساتھ، اس کی تحلیل کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور وہ راستے گواہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ تسبیحات اور تحلیلات پڑھنا، اور اللہ کی طرف سے اللہ رب العالمین کے قرب کے لیے قربانیاں کرنا، اس کی تیاریاں کرنا، یہ بندہ مومن کی نیکی کے اور اللہ کے قرب کے وہ مبارک لمحات ہیں کہ نہ جانے پھر ہمیں زندگی میں یہ لمحات نصیب ہوں یا کہ نہ ہوں۔ آج کی میری جو گفتگو ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہے۔ قربانی یہ ایک ایسا اسلامی شعار ہے کہ جو قرب خداوندی کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے، اور پھر جتنی قربانی کی قرآن و حدیث کے اندر تاکید کی گئی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس قربانی کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی برکات اور اس کا اجر و ثواب بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، پھر قربانی کے ذریعے جو بندہ مومن کو خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، پھر قربانی کے ذریعے جو بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو اس کے گناہوں کی بخشش کر کے اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم قرآن حکیم فرقان مجید کا مطالعہ کریں تو قربانی بھی ہمارے لیے، جس طرح کہ میں نے گزشتہ کئی پروگراموں میں اور جمعوں کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حج کے اگر ہم مناسک کا جائزہ لیں تو حج کے جتنے بھی مناسک ہیں وہ سارے کے سارے یادگار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی محبت سے سرشار ہو کر جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور پھر اس کے گھر کا حج کیا، اور پھر حضرت جبریل نے آ کر آپ کے ساتھ مناسک حج ادا کیے اور آپ کو مناسک حج کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور وہ تمام مناسک جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حیات میں ادا کیے، قیامت تک کے لیے حجاج اکرام کے لیے ان مناسک کے اندر واجبات کی صورت میں، فرائض کی صورت میں، سنن کی صورت میں، مستحبات کی صورت میں ادائے ابراہیمی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بندہ مومن کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ یہ کسی بھی انسان کا جو نیک عمل جو خدا کو مقبول ہو جائے، کسی بھی انسان کا اخلاص اور تقوی جو خدا کی بارگاہ کے اندر مقبولیت حاصل کر لے، قرآن و حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے انسانوں کے لیے ایگزامپل بنا دیتا ہے۔ مثلا آج کے سارے احکامات جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اور پھر مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہوئے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 16 سال تھی۔ کتنی تھی؟ اور ایک روایت کے مطابق 12 سال تھی۔ اب 16 سال، چلو ہم زیادہ سے زیادہ جو روایات ہیں 16 سال کی ہم عمر لے لیتے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ 16 سال کی عمر کے بچہ تو ہمارے یہاں تو وہ شعور کوئی نہیں پہنچتا، اس کی بات کو تو کوئی ترجیح نہیں دیتا، لیکن 16 سال کی عمر کے اندر ایک ظالم بادشاہ کے سامنے
جس کو نمرود کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، اور لوگوں کو کہتا تھا جو اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور تھا، اس کے سامنے جب کلمہ حق بلند کیا تو جب آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو اب آزمائش دیکھیے کہ حضرت جبریل آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، بارش کے فرشتے آ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم صرف آپ اپنے ہونٹوں کو جنبش دیں، اس آگ کو ایک لمحے کے اندر بجھا دیا جائے گا۔ لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ میرے رب کو پتہ ہے۔ تو اب یہ اپنے رب پر توکل تھا، یہ اپنے رب پر بھروسہ تھا، یہ اپنے رب پر ایمان تھا، اور یہ فنا فی اللہ کی کیفیت تھی۔ تو آپ نے کسی فرشتے کو یہ نہ کہا کہ کے فرشتے سے کہا کہ بارش برسا دے، یہ نہ کہا کہ میں آگ میں چلا جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ پھر اسی طریقے سے بالکل بے عین ہی وہ منظر آیا، ایک اور آزمائش آئی کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانی پڑی، اور دنیا بظاہر عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بیٹا جو مانگ کر خدا نے 90 سال کے بعد دعاؤں کے بعد عطا کیا ہو، اور وہ بیٹا جس کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ چمک رہا ہو، وہ بیٹا جس نے کائنات کے لیے جو ہے وہ اللہ کے نبی کے لیے نوید مسرت لے کر آیا تھا، اب اس بیٹے کی آزمائش کا وقت آیا تو یہ کبھی ذہن میں، سوچ میں، تصور میں، تخیل میں فکر نہیں آئی۔ ایک ہی بچہ ہے، 90 سال کے بعد اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور میں اس کو کیسے اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، کیسے اس کی گردن پر چھری پھیر دوں۔ لیکن تقویٰ اور اخلاص کا مقام یہ تھا کہ اگر میری اس قربانی سے بھی میرا رب راضی ہو جاتا ہے تو جو کچھ دیا ہوا ہے وہ تو اسی کا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں علماء اور محدثین نے کہ جب بھی بندہ کوئی بھی عبادت کرے، چاہے اس کا تعلق 5 وقت کی نماز کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق ہماری حج کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق قربانیوں کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق صدقات کے ساتھ ہو، یعنی جانی اور مالی عبادات جو بندہ مومن کے ذمہ ہوتی ہیں، فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی عبادت کی توفیق عطا فرما دے، چاہے وہ قربانی ہو، حج ہو، 5 وقت کی نماز ہو، فرائض ہوں، واجبات ہوں، نوافل ہوں، سنن ہوں، جو بھی عبادات بندہ مومن کے ذمہ ہیں، تو فرمایا کہ ہر بندہ مومن کو اپنی نیت کے اندر اس طرح اخلاص رکھنا چاہیے، اپنی نیت، اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے لیے مخلص کر دینا چاہیے کہ جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور رضائے الہی کے لیے آگ کے اندر کود گئے، رضائے الہی کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، رضائے الہی کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک مقام سے ہجرت کر کے بیابان صحرا جنگل کے اندر جہاں پر آبادی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی کوئی چیزیں نہیں ہیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اور صرف ایک کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر خدا راضی ہوا، اور ایسا راضی ہوا کہ 4-5 ہزار سال گزرنے کے بعد بھی طریقہ ابراہیمی آج امت مسلمہ کو دین پر جینے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو بندہ قربانی کرتا ہے، تو فرمایا علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کی جو نیت اور قربانی کرنے والے کا جو جذبہ اور قربانی کرنے والے کا جو اخلاص ہونا چاہیے، اس کو اپنے اس عمل کے اندر ہر وقت اتنا مخلص ہونا چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن کے اندر کوئی دکھاوا نہ آ جائے، کوئی بڑائی نہ آ جائے، کوئی ایسا عمل نہ آ جائے کہ خدا ناراض ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ حج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 37، اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں قربانی جب ہم کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور بھی ہم اپنی مرضی کا لیتے ہیں، اس کی خدمت بھی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پھر اس کو اللہ کے راستے میں قربان بھی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پھر اس کو ذبح بھی ہم کرتے ہیں، پھر اس کی ہم کھال اتارتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، گوشت بنانے کے بعد پھر اپنے عزیز و اقارب کے اندر تقسیم کرتے ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں، اس کو خود کھاتے ہیں۔
اور اپنی مرضی سے بنا کر کھاتے ہیں، وہ جانور ذبح بھی کر لیا، اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا، اسے کھا بھی لیا، تو جتنا بھی عمل ہے یہ سارے کا سارا بندے کے ارد گرد گھومتا ہے۔ مجھے بتائیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کھانا اس کو ہم خود کھا جاتے ہیں، اس سے ہمارے جسم کو تقویت ملتی ہے، جسم میں خون پیدا ہوتا ہے، جسم میں جو جتنا بھی پورا عمل گزرا ہے، چاہے وہ حج کی صورت میں ہو اور قربانی کی صورت کے اندر ہو، تو یہ سارے کا سارا انسان عمل کرتا ہے، تو وہ سارے کا جو بینیفٹ ہے وہ واپس انسان کو ہی ملتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کا اجر و ثواب کیوں ہے؟ فرمایا علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری تم جو قربانیاں کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے تمہارے ہاں، اللہ کے ہاں تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا۔ خدا تو گوشت کھانے سے پاک ہے، وہ تو پوری کائنات کو رزق دینے والی ذات ہے، وہ تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ بلوں کے اندر چونٹیوں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اس کی مخلوق چاہے جن ہوں، انس ہوں، جانور ہوں، حیوانات ہوں، حشورات ہوں، طیورات ہوں، حشرات الارض ہو، سمندری مخلوق ہو، دریائی مخلوق ہو، آسمانی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، ساتوں زمینوں کی مخلوق ہو، ساتوں آسمانی کی مخلوق ہو، شام کو کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا، سب کو رزق دیتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت کی ضرورت نہیں، خدا گوشت نہیں کھاندا، تسی قربانی کر کے گوشت خود ہی کھا لیا کرو، اور اپنی مرضی نال اس دیا ہنڈیاں بناؤ، مرضی نال اس دے تکے بناؤ، مرضی دے نال اس دیا کڑھائیاں بناؤ، مرضی دے نال اس دیا دعوتاں اڑاؤ، مرضی کے ساتھ کھاؤ۔ آپ مجھے بتائیں قربانی کے دنوں میں کتنے لوگ مختلف قسم کی ڈشز کا انتظام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، خدا کو تمہارے تم جو قربانی کرتے ہو اللہ تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ وہ خون جو تم بہاتے ہو نہ وہ خدا کو پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے، جس چیز سے رب خوش ہوتا ہے، وہ تمہارا جذبہ ہے، تمہاری نیت ہے، تمہارا تقویٰ ہے، تمہارا اخلاص ہے۔ اس آیت کی تشریح کے اندر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، ان کو خدا نے بڑی دور کی نظر دی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی الفاظ کہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں جو قربانی کا منظر پیش کیا ہے، تو فرمایا یہ جو قربانی ہے، قربانی کو ہم ذبح کرتے ہیں، جانور کو کھا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اپنی مرضی میں کر لیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ قربانی کا دمبا تو ہمیں یاد رہا، قربانی کا جانور تو ہمیں یاد رہا، قربانی کا جو ہے وہ جو بھی جانور ہے، چاہے اونٹ کی صورت میں ہو، گائے کی صورت میں ہو، دمبے کی صورت میں ہو، بکرے اور بکری کی صورت میں، وہ تو ہمیں یاد رہا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل قربانی وہ دمبا نہیں تھا، فرمایا وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا وہ تو فدیہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں خدا نے جنت سے بھیجا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اپنے اس نورانی بیٹے کے اوپر، جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، جس کو خدا نے 90 سال کے بعد دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا تھا، فرمایا کہ اس بیٹے کی گردن پہ انہوں نے چھری چلا دی ہے۔ پھر اس سے پہلے جو مکالمہ ہوا ہے، قرآن اس منظر کو بھی بیان کرتا ہے سورہ حج کے اندر، کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں خدا کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اب اللہ کی یہ مرضی ہے، خدا کی یہ رضا ہے، اور بار بار میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے خواب میں نے دیکھا ہے، قربانی تیری مانگی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے تیری رائے لے لوں۔ اب مجھے بتائیں جس سے رائے لی جا رہی ہے وہ بھی خدا کا نبی ہے،
اور عمر چھوٹی ہے، بچپن کی عمر ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے عمر 16 سال ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب چھری چلائی جا رہی ہے بعض روایات کے مطابق عمر 8 یا 10 سال ہے، 8 یا 10 سال کی عمر ہے۔ قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں خدا کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ مجھے ذبح کر دیں گے، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو رب نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ صابرین، تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ وہ جذبہ تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں قربانی میں دمبا تو یاد رہا، ہمیں قربانی کا گوشت تو یاد رہا۔ آپ نے فرمایا اصل قربانی وہ دمبا نہیں تھا، وہ تو فدیہ تھا جو خدا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دنیا میں بھیجا تھا۔ فرمایا اصل قربانی کیا تھی؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل قربانی باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو تھی، اصل قربانی باپ اور بیٹے کی نیت تھی، اصل قربانی باپ اور بیٹے کا جذبہ تھا، اصل قربانی باپ اور بیٹے کا تقویٰ تھا، اصل قربانی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اپنے رب پر ایمان تھا، اصل قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب پر بھروسہ تھا، اصل قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے اوپر توکل تھا۔ فرمایا کہ اس لیے جب بھی بندہ مومن قربانی کرے تو ہماری روحیں جانوروں کے اندر اٹکی ہوتی ہیں، اس میں اٹکی ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ نہیں، جب بندہ قربانی کرے تو پھر جذبہ وہ ہونا چاہیے، سوچ وہ ہونی چاہیے، نیت وہ ہونی چاہیے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان قربانی سے پہلے مکالمہ ہوا تھا، گفتگو ہوئی تھی، وہ فکر ہے قربانی کی۔ اور اسی فکر کو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کی سورہ حج کی اندر آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، کہ اللہ کے ہاں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ کہ خون پہنچتا ہے، نہ اللہ گوشت کی حاجت، نہ اللہ کو گوشت کی حاجت ہے، نہ خون کی حاجت ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْهُمْ، خدا تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم قربانی کرو تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، تنگ دل ہو کر قربانی نہ کرو۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا پھر یہ سارے بخشش کے بہانے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر کیا؟ فرمایا یہی قربانی کا جانور تمہارے لیے قیامت والے دن سواری بنے گا۔ پھر اسی طریقے سے دوسرے مقام یہ قرآن پاک کی سورہ حج کے اندر اللہ نے قربانی کا مقصد بتا دیا کہ قربانی کرنے والے کی نیت خالص ہونی چاہیے، قربانی کرنے والی کی سوچ فقط رضائے الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اس نیت کے ساتھ قربانی کرتا ہے، فرمایا قربانی کے جانور کا قطرہ خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو پہلے اپنی بارگاہ میں مقبول کر دیتا ہے۔ یہ خالص تن قرب الہی کے ذریعے کا بہترین اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے اندر دیکھیں کوئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قید نہیں لگائی ہے، جو بندہ جس اخلاص کے ساتھ، اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّا ظَنَّ عَبْدِي بِي، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے جو سوچ ہے نا، دماغ کے اندر جو سوچ آتی ہے، گمان آتا ہے، پہلے سوچ آتی ہے پھر اس کے بعد عمل کی طرف کیفیت بڑھتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو سوچ تھی فنا فی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو خدا نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمایا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ کوثر کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کیا کیجیے اور قربانی کیا کیجیے۔ تو سورہ کوثر کے اندر قربانی کا حکم، اسی طریقے سے سورہ حج کے اندر قربانی کا مقصد بیان کر دیا کہ قربانی کا مقصد صرف یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ انسان کا تقویٰ دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے۔ پھر اس کا معنی کیا ہے، اس نیت کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ انسان کہتے ہیں نا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس پورے منظر کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے
پیش کیا نا کہ آگے چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں سے مانگ کر لیا ہوا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو قربان کر رہے ہیں. اور پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان مجھے جب آپ اللہ کے راستے میں قربان کریں تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ کہیں آپ محبت پدری درمیان میں حائل نہ ہو جائے اور ہمارے خلوص کے اندر، نیت کے اندر فرق آ جائے، کہیں لغزش نہ ہو جائے، کہیں ذرہ بھر بھی کمی نہ رہ جائے ہمارے اخلاص کے اندر. تو قرآن کریم فرقان مجید نے اس منظر کو سورہ حج کے اندر بیان فرمایا. پھر جب وہ قربانی قبول ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بھیج دیا؟ دمبا بھیج دیا جنت سے. حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے. قرآن نے اس منظر کو بھی قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے سورہ صافات کے اندر. سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا. سورہ صافات کی پارہ نمبر 23 ہے اور آیت نمبر 107 کے اندر کہ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ فدیہ جنت سے دمبے کی صورت میں بھیج دیا. تو یہ قربانی کا وہ منظر ہے جس کو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید میں بیان فرما کر پھر امت کی حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ حیات رہے حضور علیہ السلام اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے 2 قربانیاں ادا کرتے رہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس قربانی کے عمل کا اور اخلاص کا یہ عالم ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے قربانی کے باب کے اندر آپ نے اس حدیث کو نقل فرمایا. ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی والے دن بندہ مومن کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک من احب الی اللہ من احراق الدم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں. کیوں؟ خدا اپنے بندوں کا جذبہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین اکرام نے لکھا کہ اس کے پیچھے بندہ جب جانور کو قربان کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے میں اس جانور کو تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں. لیکن اگر اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، میرے ایمان کے اوپر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ میری قربانی سے اسلام کو بقا ملے گی، میری قربانی کے ذریعے اسلام کو جلا ملے گی، تو جس طرح میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں اس طرح میں اپنے آپ کو بھی تیرے راستے میں قربانی دینے سے دریغ نہیں کروں گا. اور پھر یہ جذبہ ہم نے دیکھا ہے بدر کے اندر، یہ جذبہ ہم نے دیکھا ہے احد کے اندر، یہ جذبہ ہم نے دیکھا ہے تمام غزوات رسول کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کی صورت میں، یہ جذبہ ہم نے دیکھا ہے میدان کربلا کے اندر امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان نبوت اور پھر آپ کی مائیت میں 72 افراد کے قربان ہوتے ہوئے. تو یہ جب اسلام پر وقت آتا ہے تو بندہ مومن اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دیتا ہے کہ جس طرح کہ جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کی پیش کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ دیکھیں، فائدہ ہم نے لیا، گوشت بھی ہم نے کھایا، جانور بھی اپنی پسند کا لیا، اس کو ذبح بھی اپنی مرضی سے کیا، اس کو تقسیم بھی اپنی مرضی سے کیا، اس کی دعوتیں بھی اپنی مرضی سے اڑائیں. لیکن اس کے پیچھے جو لاجک نیت اور تقویٰ تھا اس کا خدا کے ہاں اجر کیا دیا جاتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے سرکار نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے، تنگ دل نہیں ہوتا اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہی جانور جو اس نے دنیا میں ذبح کر کے خود کھا لیا تھا، تقسیم بھی کر لیا تھا، دعوت بھی اپنے مرضی کی اس کے ذریعے کر دی تھی، فرمایا کہ وہی جانور قیامت کے دن اِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ اس جانور کو پھر جنتی جانور بنا کر قیامت کے دن بندے کے سامنے لے آتا ہے. وہ قیامت والے دن آتا ہے بِقُرُونِهَا، اپنے سینگوں سمیت آتا ہے.
سینگ ہم نے کاٹ کے پھینک دیے تھے، کھائے بھی نہیں تھے۔ وَأَشْعَارِهَا، اور اپنے بالوں سمیت آ جاتا ہے، جلد سمیت آ جاتا ہے، چمڑے سمیت آ جاتا ہے۔ وَأَزْلَافِهَا، اور اپنے کھروں سمیت آ جاتا ہے، کھر بھی ہم اس کے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جانور آتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر وہ خدا کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ بندہ مومن کی گواہی دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا پل صراط کے اوپر جہاں انسان کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، نیکوکار ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، تو پل صراط سے گزرے گا تو اس کی نجات کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر جانور اپنی محبت سے اللہ کے راستے میں قربان کیا، فرمایا جب وہ پل صراط پر پہنچے گا تو اس کے سامنے خوبصورت سواری ہوگی، اور وہ سواری دیکھے گا تو وہ حیران ہو جائے گا کہ اتنی پیاری سواری اس کے لیے کھڑی ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں نا، ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اچھی سے اچھی گاڑی ہو، بہترین گاڑی ہو، لوگ دیکھیں کہ کتنی بڑی سواری ہے اس کے پاس۔ فرمایا ایک سواری جنت میں بھی ملے گی تمہیں، وہ سواری ایسی ہوگی کہ اس سواری سے چڑھو گے تو پل صراط سے گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فرمایا ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یہ اتنی پیاری سواری میرے لیے، اللہ فرمائے گا کہ یہ تیرا ہی بھیجا ہوا وہ عمل ہے جو تو نے دنیا میں اللہ کے راستے میں جانور قربان کیا تھا، خدا نے اسے تیرے لیے سواری بنا لیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت بندہ جانور کو قربان کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ خلوص کے ساتھ جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، فرمایا اس جانور کا قطرہ خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، بندے کی مغفرت پہلے کر دی جاتی ہے، بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول کر دیا جاتا ہے۔ اور اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جب اتنا بڑا اجر ہے تو پھر کیا کرو، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا جدو خدا تانوں بخشنے بھی کنجوسی نہیں کرتا تو تسی اللہ دے راستے نیکی کرنے واسطے کیوں دل تنگ کر دے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ جب قربانی کرو تو اچھے جانور کی قربانی کرو، اس کی خدمت کرو اور محبت سے قربانی کرو، یہ تو اس کی فضیلت ہے۔ اب میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ قربانی کے لیے، قربانی کے جانور کے لیے اور قربانی کے لیے جو نصاب ہے وہ کون سا نصاب ہونا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا جس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ قربانی کے لیے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نصاب بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ جو نصاب زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور زکوٰۃ کا کم سے کم جو نصاب ہے وہ 52 تولے چاندی یا اس کی مقدار کی قیمت، کتنی؟ 52 تولے چاندی یا اس کی مقدار کی قیمت جس کے پاس موجود ہو، قربانی والے دن بھی موجود ہو، اس کے پر قربانی واجب ہے۔ اچھا، وہ 52 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 480 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 480 پاؤنڈ 52 تولے چاندی کی قیمت ہے، یہ قربانی کا نصاب ہے۔ اچھا، 480 پاؤنڈ قربانی جس کے پاس موجود ہیں اس پر قربانی واجب ہے، اور اس کو قربانی ادا کرنی چاہیے، نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اچھا، زکوٰۃ کے نصاب کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے پر مال پر سال گزار لے، سال گزرنے کے بعد اگر سارے اخراجات نکالنے کے بعد اگر بندے کے پاس نصاب کی مقدار میں رقم بچتی ہے تو پھر وہ اپنے مال سے 2.5% زکوٰۃ نکالے، لیکن قربانی کے لیے سال گزارنا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ قربانی سے ایک دن پہلے بھی اس کے پاس 480 پاؤنڈ یا 52 تولے چاندی کی مقدار میں رقم موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی ایک جانور کے اندر کتنی قربانی کی جا سکتی ہے؟ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں، اور 7 حصے جو ہے وہ قربانی کی طرف سے، اس کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر آتا ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی۔ فنہرنا
فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، تو ہم نے حضور نبی علیہ السلام کی طرف کے ساتھ حج کیا اور ہم نے قربانیاں کی ہیں، ہم نے اونٹ کو نہر کیا ہے، اور اونٹ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کیا ہے، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، اور ایک گائے کو جو ہے وہ 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کیا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے اگر کسی کے پاس گائے ہے یا بیل ہے یا بھینس ہے یا بھینسا ہے یا اونٹ ہے، یہ وہ جانور ہیں جو بڑے جانور ہیں، ان میں سے ایک جانور سے 7 آدمی قربانی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اپنی طرف سے پوری گائے قربانی کرنا چاہے ایک آدمی، وہ جتنا اللہ کی راستے میں مال خرچ کرے گا اتنا اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن یہ ہمیں گنجائش دی گئی ہے کہ بڑے جانور میں چاہے اچھا، اور اس کی جانوروں کی عمر بھی سرکار نے بیان فرما دی، فرمایا اونٹ کی طرف اونٹ 5 سال کا ہو، 5 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے، بیل یا بھینس یا بھینسا، جس کو کٹا کہتے ہیں ہم اپنی زبان کے اندر، اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ کیا 2 سال سے اگر کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 2 سال سے جتنی بھی بڑی عمر ہو اس کی تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو گائے، بیل یا اونٹ، یہ جو بڑے جانور ہیں ان میں سے 7 آدمی ایک جانور سے قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مثلا ایک آدمی نے قربانی کا جانور لیا، گھر کے 4 افراد نے قربانی کر لی، اور یا 3 افراد نے قربانی کر لی، 2 حصے اور 4 حصے انہوں نے اس کے اندر عقیقے کے ڈال دیے۔ مثلا کوئی اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کسی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو قربانی کے موقع پر خدا ان کو موقع دے دیتا ہے کہ بچوں کی طرف سے، بچے کی طرف سے جو ہے وہ 2 قربانیاں ہوتی ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں، اور بچی کی طرف سے 1 حصہ عقیقے کا۔ تو قربانی کے جانور کے اندر، بڑے جانور کے اندر اگر کوئی عقیقے کا حصہ ڈالنا چاہے تو وہ بھی اس میں ڈال سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بکرا اور بکری یہ اور بھیڑ، یہ 1 سال کے ہوں، اس سے کم نہ ہوں۔ اگر بھیڑ یا مینڈا 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا لگ رہا ہو، تو یہ خصوصی ہے، اس کی اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جانوروں کی عمریں بھی بتا دی اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا اور اس کا اجر و ثواب بھی بتا دیا۔ اس لیے جن جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اپنی بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ بچوں کو ترغیب دینے کا سبق ہمیں کون دیتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی، انہوں نے بیٹا پیش کر دیا، 10 سال کی عمر بھی نہیں تھی ابھی، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ بیٹے نے بھی جذبہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس لیے جتنے بھی ہماری یہ ینگسٹر ہیں، نوجوان ہیں، یاد رکھیے گا، اگر عید والے دن تک کسی کے پاس اپنی ذاتی رقم میں 480 پاؤنڈ موجود ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت، تو ہمیں اس میں سے قربانی دینی ہے۔ قربانی کا ایک حصہ زیادہ سے زیادہ 70 پاؤنڈ کا، 75 پاؤنڈ کا، 80 پاؤنڈ کا، اتنے کا آ جاتا ہے بڑے جانور کا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس سے ہماری بخشش بھی ہوگی، اعمال بھی اللہ کے راستے میں قبول ہوگی، خدا رزق میں برکت بھی پیدا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جانور کو ذبح کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو اس جانور کے خون کے بدلے قربانی والے کے خون کی خدا حفاظت کرتا ہے، اس جانور کی جلد کے بدلے قربانی کرنے والے کی جلد کی حفاظت کی جاتی ہے، اس جانور کی ہڈیوں کے بدلے قربانی کرنے والے کی ہڈیوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ گویا کہ بندہ جو قربانی کر رہا ہوتا ہے گویا وہ اپنے جسم کا ہی اللہ کی بارگاہ میں پروٹیکشن حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جذبہ ایمانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔